والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَیدِی مَتِین، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اب آج آیت نمبر 182-183 سورۃ الاعراف کا بیان ہے، جس میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان کو جھٹلا دیا، تو ہم ان کو بتدریج آہستہ آہستہ ان کو پتہ بھی نہ چلے تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ آگے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی ہلاکت کو قریب کر دیں گے اور ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نہ تو ان کو اپنی ہلاکت کا پتہ چلے گا، نہ ان کو اپنے عذاب کا پتہ چلے گا، جس کے پیچھے بھی بے شمار مثالیں گزر چکی ہیں۔ اچانک جب عذاب آ کر ان کو پکڑ لیتا ہے یا ہلاکت پکڑ لیتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جب بھی کسی کوئی گناہ کرتے ہیں تو یا کوئی جرم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نعمت اور خیر کے اور دروازے کھول دیتا ہے، تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سرکشی اور نافرمانی اور گمراہی کے اندر اور زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں، اور جوں ان پر یہ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں ویسے ویسے ان کے گناہ اور ان کے جرائم بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ یہ طعنہ بھی دیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور ہم حق پر نہ ہوں تو ہم اتنے سکھی اور اتنے آرام اور آسائش کے اندر اور عیش کے اندر کیسے ہوں، تکلیف میں تو آپ لوگ ہیں۔ بظاہر حالت کو دیکھ کر صحابہ کرام کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عین غفلت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی، جس کی کئی مثالیں پہلے گزر چکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کسریٰ کے خزانے لائے گئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مستدرج ہوں، یعنی آہستہ آہستہ کسی کو ہلاکت کے نزدیک کر دینا، آہستہ آہستہ۔ میں اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں کہ تو آہستہ آہستہ، بلکہ تو نعمت اور خیر کے دروازے کھول دے کہ پتہ ہی نہ چلے جب کہ تیری گرفت ہو، اور بندہ سمجھ رہا ہو کہ نہیں تیری رحمت اور تیرا کرم ہو رہا ہے مجھ پر، تو میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ جو گرفت ہوتی ہے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا اللہ، میں تجھ سے اس چیز میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آگے فرمایا، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے، وہ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والی ہیں؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ تو اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ گیا اس آیت کے اندر کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والی ہیں۔ تو کہا یہ گیا اس کے اندر کہ کفار جو ہیں وہ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، حالانکہ ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور ان کے فضل و کمال، ان کی سچائی، ان کے لین دین کا، وہ کافر خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا اعتراف کرتے تھے کہ سچائی میں کوئی آپ سے بڑھ کر سچا ہے ہی نہیں، لین دین میں، امانت میں کوئی آپ سے بڑھ کر ہے ہی نہیں۔ اور پھر 40 سال
کی زندگی کے دن اور رات ان کافروں نے آپ کے دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے؟ اسی لیے وہ گواہی دیتے تھے نا کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھے تھے، اور پھر اب جب انہوں نے کائنات کی کتاب کھول کر جب ان کے سامنے رکھ دی، جس کتاب کے ہر صفحے کے اوپر اللہ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں، تو پھر دیر کس چیز کی کرتی ہیں؟ پھر رکتے کیوں ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ایمان لانا اگر ضروری ہوا بھی تو آگے جا کر ایمان لے آئیں گے۔ کیا وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ موت کا وقت کس وقت آ جائے، کس وقت۔ موت کوئی بڑھاپے کے لیے تو مخصوص نہیں ہے، موت تو جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت تو بچپن میں بھی آ سکتی ہے۔ تو خیر وہ یہ چیز نہیں جانتے، اور اس وقت وہ کیا کریں گے؟ تو اگر قرآن جیسی پاکیزہ اور تاثیر والی کتاب جن سی ہے پر وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر وہ اس کے علاوہ اور کون سی کتاب پر ایمان لائیں گے جس کو پڑھ کر انہیں سمجھ آ جائے؟ تو ان کو اصل میں انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے، انہیں ہلایا جا رہا ہے کہ سمجھ لو وقت گزر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کس چیز کے انتظار میں ہو، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ اچھا، حسن بصری اور قتادہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے، وہ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ تو حسن بصری اور قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر قریش کو قبیلہ با قبیلہ پکارتے اور فرماتے اے فلاں، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں۔ صفا پہاڑ جہاں وہ مطاف کے سامنے صفا اور مروہ، تو صفا کے اوپر حضور کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ ہر قبیلے کو علیحدہ علیحدہ نام کے ساتھ پکارتے کہ اے فلاں، اے فلاں، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، دین کی تبلیغ کرتے، ہدایت کا راستہ دکھاتے کہ آ جاؤ۔ تو پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ ان میں سے کوئی کہتا یہ صاحب تو مجنون ہے، معاذ اللہ، یہ صاحب تو مجنون ہے، رات سے لے کر صبح تک چلاتا رہتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں؟ جن کے خصائل، جن کے شمائل، جن کی خصوصیات، جن کی فضائل جو کافروں کی بھی زبان کے اوپر ہیں، وہ اس مقدس ہستی کے اوپر جنون کی بات کر رہے ہیں، یہ غور نہیں کرتے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، وہ تو ان کو اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، راتوں کو بھی اٹھ کر ان کو بلا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز اور بھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب و غریب حالت طاری ہو جاتی تھی، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا اور رنگ زرد پڑ جاتا تھا، احادیث اور ایک غشی سی طاری ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت بھی جو جہلاء ہیں، جاہل لوگ، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ پر جنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ آپ پر کسی قسم کا جنون نہیں ہے، کیونکہ آپ تو فقط ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں، آپ تو ان کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اگر جب وحی نازل ہوتی تھی تو جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی، اس کیفیت کو دیکھ کر بعض لوگ جہلا جن سے ہیں، اور بعض لوگ جب آپ آدھی رات کے وقت رات کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ اس وقت ایسی بیہودہ باتیں کرتے تھے جن سے۔ آگے فرمایا، اب آیت نمبر 185،
اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں غور نہیں کیا، اور پھر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت آ چکا ہے؟ بس اس قرآن کے بعد وہ اور کس چیز کے اوپر ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 185. اس قرآن کے بعد اب اگر بندہ انسان غور کرے تو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک نظم واحد پر چل رہا ہے، اور اس کی بھی پہلے بے شمار مثالیں بیان ہو چکی ہیں. مثلا سورج ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہو کر ایک مخصوص جانب پر غروب ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہو؟ اچھا، چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا خاص ڈائریکشنز کے اندر، خاص سمت کے اندر، خاص اوقات کے اندر. کبھی ایسا ہوا کہ ان میں کوئی چینجز ہوئی ہوں؟ اسی طرح پانی جو ہے وہ ہمیشہ آسمان سے ہی برستا ہے باطنوں کے ذریعے. غلہ زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے. کبھی اس نظام میں تبدیلی آئی ہے کوئی کہ پانی آسمان سے برسنا بند ہو گیا ہو، غلہ زمین سے اگنا بند ہو گیا، غلہ اوپر سے گرنا شروع ہو گیا ہو، پانی نیچے سے نکلنا شروع ہو گیا ہو؟ سیب کے درخت پر کبھی کوئی اخروٹ لگا ہے؟ نہیں، سیب کے درخت پر سیب ہی لگے گا. کبھی کسی حیوان سے انسان یا کسی انسان سے حیوان پیدا ہوا ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کا جو انتظام یا نظم ہے وہ نظم واحد پر جاری ہے. اور یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب اس ساری کائنات کا نظام نظم واحد پر ہے تو پھر اس کا ناظم بھی ایک ہی ہو، اس کو مانیٹر کرنے والا بھی ایک ہی ہو، اس کو کنٹرول کرنے والا بھی ایک ہی ہو. اگر دو ہوتے تو پھر تو معاملہ، آج بارش آسمان سے ہوتی ہے پھر کہیں اور سے شروع ہو جاتی. سیب کے درخت پر سیب نہ لگتا، تربوز لگ رہا ہوتا، تربوز کے بیل کے اوپر جا کے سیب لگ رہے ہوتے. نہیں، نظام ایک ہی چل رہا ہے جون سا ہے. تو جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے سوا کروڑوں عالم اور بنائی ہیں. انہوں نے کروڑوں عالم فرما دیا، اور ہر عالم میں اس سے عظیم عرش ہے، ہر عالم کے اندر، اور اس سے اعلیٰ کرسی ہے، اور ان آسمانوں سے وسیع آسمان ہے. اس کے علاوہ کروڑوں عالم ہیں. ان آسمانوں سے بڑے آسمان ہیں، بڑی کرسی ہے، اعلیٰ کرسی ہے، عظیم عرش ہے. لہذا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں آپ تو اس دنیا کی کسی ایک چیز تک اپنی عقل کو نہ پہنچا سکے تو کروڑوں عالم وہاں تک اپنی عقل کو کہاں پہنچائیں گی؟ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لہٰذا انسان کی عقل اللہ کے ملک اور ملکوت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکر کی تعداد کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے کیسے کیسے لشکر ہیں، کہاں کہاں ہیں، کس طرح ہیں، کتنی تعداد ہے، کوئی نہیں جانتا. اور جب انسان اللہ کی نشانیوں اور کائنات کی وسعتوں میں غور کرے تو اللہ کی حکمتوں کے اسرار میں سوچ کرے، ادھر توجہ کرے، تو پھر انسان مجبور ہو جائے گا کہ وہ یہ کہہ دے جو ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کا علم تو نے ہمیں دیا. پاک ہے تو، ہمیں صرف ان چیزوں کا علم ہے جن چیزوں کا تو نے ہمیں
علم دیا ہے، اتنے تمہیں جہان، اتنے آسمان، کرسی اور کائنات کی وسعتیں عجیب و غریب ہیں. تو قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس کا بھی پہلے ذکر ہوا کہ مظاہر قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل ثابت کرنے کا حکم دیا ہے. مثلا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہیے کہ غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا نشانی ہے. انسان کو تو جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں دیکھو، ان نشانیوں کو دیکھو اگر مجھے پہچاننا چاہتی ہو، مجھے سمجھنا چاہتی ہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ بغور، انہوں نے کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتا ہے سمجھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، عارفین کے لیے جو ان چیزوں کے اندر غور کر کے خدا تک پہنچ جاتی ہیں. بہرحال تو تمام اہل علم کا ایک اجماع ہے کہ جب کافر یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ حق ہے، اور میں دین اسلام کے مخالف ہر دین سے بری ہوتا ہوں، اور وہ شخص بالغ بھی ہو اور صحیح العقل بھی ہو، تو اس شہادت اور اقرار کے بعد وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس شہادت اور اقرار سے منحرف ہو گیا تو وہ مرتد ہو جائے گا. تو علامہ سمنانی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا واجب ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. پہلا واجب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، سب سے پہلا واجب جو ہے، اور ان تمام امور پر ایمان لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل پر غور و فکر کرے. تو بغیر حجت اور دلیل کے بھی ایمان صحیح ثابت ہو جاتا ہے. اس کا ذکر بھی پہلے ایک بیان میں تفصیل سے ہو چکا ہے. مثلا میں آپ کو وہ حدیث یہاں پر بھی بیان کرتا ہوں، موطا امام مالک کی حدیث. حضرت عمر بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میری ایک باندی ہے جو میری بکریوں کو چراتی ہے. ایک دن میں اس کے پاس گیا تو اس نے میری ایک بکری کو گما دیا. ایک بکری اس نے گم کر دی تھی، ایک بکری کم تھی. میں نے اس کے متعلق پوچھا، کہنے لگی اس کو تو بھیڑیا لے گیا. مجھے افسوس ہوا. تو میں بھی ایک انسان ہوں، تو میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا، اپنی اس لونڈی کو، اس باندی کو. تو میرے اوپر ایک غلام کا آزاد کرنا تھا کہ مجھے کسی چیز میں ایک غلام کو آزاد کرنا تھا. تو کیا میں اس باندی کو آزاد کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. اس کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو کے اندر پہلے ایک بڑی تفصیل سے بیان گزرا تھا. تو وہ فرماتے ہیں علامہ سمنانی کہ سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لے آئے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. تو جس کو اللہ، اچھا اب اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو اللہ نے گمراہ کیا. کیوں؟ کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور ابھی 2-3 دن پہلے کے بیان کے اندر یہ چیز میں نے عرض کی تھی کہ ہدایت کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور گمراہی کے پیدا کرنے والا بھی وہ ہے.
اور اس نے یہ دونوں چیزیں بنا کر اختیار بندے کو دے دیا۔ اب جس نے ہدایت پر چلنا تھا اس نے اپنے علم ازلی سے جانا، اس کو ہدایت یافتہ لکھ دیا، اور جس نے گمراہی پر چلنا تھا اس نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اس کو گمراہ لکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گمراہ اللہ نے کر دیا، وہ مجبور ہو گیا۔ تو پھر ہدایت، جو ہدایت یافتہ ہے اس کے لیے ثواب کیوں اور اس کی تعریف کیوں، اور جو گمراہ ہے تو اس کے لیے گناہ کیوں اور اس کی سزا کیوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اختیار اللہ نے بندے کے ہاتھ میں دیا۔ تو آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو اللہ نے گمراہ کیا، کہ وہ قیامت والے دن یہ حجت پیش کر دیں کہ جب اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں اس گمراہی پر سزا دینا یہ عدل اور انصاف کیسی ہے؟ اصل میں آیت کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلسل کفریہ عقائد کے پر جمے رہنے کی وجہ سے کافروں کے دلوں کے اندر گمراہی اس قدر راسخ ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی اور نافرمانی میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے جس چیز کو چننا چاہیے تھا انہوں نے اس چیز کو اختیار ہی نہیں کیا، اور جو انہیں ہدایت اور ایمان کی وہ چیز جس کو اختیار کر کر وہ ہدایت اور ایمان کی طرف چلے جاتے، تو پھر آہستہ آہستہ ان کے دماغوں میں سے وہ طاقت ہی ختم ہو گئی کہ وہ ہدایت کو سمجھ سکتے یا ایمان کی طرف آ سکتے، اور وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی پر پیدا کیا ہے۔ نہیں، انہوں نے ان کو اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو ہدایت کے راستے پر چل پڑو، چاہے تو گمراہی کے راستے پر چل پڑو، تو وہ گمراہی کا راستہ انہوں نے خود اختیار کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔